السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ایپیسوڈ نمبر 5۔ نازلی نے اپنی برہنہ لاش کو ڈھکا اور ویران سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی اٹھ گئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا، زمین آسمان گھوم رہے تھے، لیکن جسم کی انتہائی گہرائیوں سے سکون کا ایک سمندر پھوٹ رہا تھا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک پورے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ میں نے اس سے انتقام لے لیا تھا۔ وہ جس نے میرے پورے وجود کو سلگا کے رکھ دیا تھا، وہ اب سر پٹکتی رہے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، بے پناہ نفرت۔ فنکار، نازلی کی آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ تمہارا فن نامکمل ہے فنکار، تمہارا وجود نامکمل ہے۔ تم ایک الجھے ہوئے انسان ہو۔ کیا میری کچلی ہوئی روح میں تمہیں تمہارا فن مل گیا ہے؟ کیا میری روح کی زندگی چھین کر تم خوش ہو؟ تم جو مجسمے تراش کر ان میں روح پھونکنا چاہتے ہو، کیا تمہاری روح کی پاکیزگی برقرار ہے؟ جواب دو فنکار۔ میں جو تمہیں ایک ماں کی طرح چاہتی تھی، میں جو تمہیں ایک بہن کی طرح چاہتی تھی، کیا نفرت اسی طرح تحلیل ہوتی ہے؟ کیا انتقام کے لیے تمہاری نگاہوں میں رشتے کا کوئی تعین نہیں تھا؟ کیا کوئی بھی جو تمہارے ساتھ آتا تم ان سے انتقام لے لیتے؟ کیا تم نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے فنکار؟ اگر میری موت سے تمہارے فن کو زندگی مل گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں فن کی اس زندگی پر خوشیاں مناؤں یا روح کی موت کا سوگ؟ میرے لیے بھی تو کوئی راستہ متعین کر دو۔ میں کون سے راستے پر جاؤں؟ مجھے جواب دو فنکار، کچھ تو جواب دے دو۔ نازلی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ نازلی میں شرمندہ ہوں، میرے منہ سے نکلا۔ میرے بچے، میرے لال۔ نازلی آگے بڑھی اور اس نے مجھے کلیجے سے لگا لیا۔ اس نے میری پیشانی چومی اور میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ تب نازلی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی اور میں ایک صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ میری روح پرسکون تھی، لیکن میں نے ایک اور روح کو پامال کر دیا تھا۔ نازلی نے کیا جرم کیا تھا؟ اسے کس جرم کی سزا ملی تھی؟ نازلی میرے ظلم کا شکار کیوں بنی؟ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ مجھے اس سے بھی نفرت ہونے لگی جس نے مجھے وحشی بنا دیا تھا۔ کاش وہ مجھے مل جائے، کاش میں اسے پا سکوں۔ میرے دانت بھینچ گئے، میری آنکھوں سے خون ابلنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں سر پکڑے بیٹھا رہا اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ نہ جانے نازلی کہاں چلی گئی تھی۔ پھر ڈرائنگ روم کے دروازے سے رفت صاحب کی آواز ابھری، ارے بھائی کیا قصہ ہے؟ کہاں چلے گئے سب لوگ؟ اور وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ ہائے، تم تنہا ہو؟ نازلی کہاں ہے؟ نازلی؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اندر موجود ہے؟ آؤ دیکھیں، رفت صاحب نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ میرا ضمیر مجرم تھا، بہت برا کیا تھا میں نے۔ ہم لوگ باہر نکلے ہی تھے کہ عامر، نزت اور نوید آ گئے۔ سب نے مجھے سلام کیا۔ ان لوگوں کی آواز سن کر بیگم رفت بھی آ گئی۔ بڑا سناٹا ہے بھائی، ہم تو یہ سوچ کر جلدی آ گئے تھے کہ شہزاد میاں کے ہونے سے گھر کی رونق بڑھ گئی ہوگی، کہکہے ابل رہے ہوں گے، مگر یہاں تو دراصل نازلی باجی بہت کنجوس ہیں ابو جان، اکیلے کہکہے لگاتی ہوں گی، ہمیں شریک نہیں کرتی۔ اب دیکھیے تو، شہزاد بھیا کی وجہ سے 2-3 دن کی چھٹی کر لیتے تو کیا ہو جاتا۔ ارے تو شہزاد میاں جا کہاں رہے ہیں؟ کیا شام تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ چلو تم لباس تبدیل کرو، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ بیگم کھانا لگواؤ۔ یہ نازلی کہاں چلی گئی؟ نازلی رفت صاحب نے آواز دی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ کیوں شہزاد میاں؟ جی، میں نے پریشانی سے کہا، لیکن کسی نے میری پریشانی محسوس نہیں کی۔ نزت میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ میں نے کالج میں سب سے آپ کی تعریف کی شہزاد بھیا، میری بہت سی سہیلیاں آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے اتوار کو انہیں مدعو کر لیا ہے، آپ ان سے ملیں گے نا؟ آپ کو کوف تو نہیں ہوگی اتوار کو؟ میں نے کہا اور پھر سنبھل کر بولا، ہاں کیوں نہیں۔ اس کے علاوہ ایک درخواست اور کروں گی میرے پیارے بھیا، میرا ایک خوبصورت سا مجسمہ تراش دیں، ایسا جو دیکھتا رہ جائے۔ تراش دیں گے نا بھیا؟ اور ابھی میں نزت کی بات کا جواب بھی نہ دے سکا تھا کہ بیگم رفت کی بھیانک چیخ سنائی دی۔ میرا دل اچھل پڑا۔ نزت بدحواس ہو گئی، بیگم رفت برابر چیخ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ نزت ننگے پاؤں باہر دوڑی، میں بھی بدحواس باہر نکل آیا تھا۔ دوسری طرف سے رفت صاحب، عامر اور نوید دوڑ رہے تھے۔ رفت، نازلی، ہائے نازلی، بیگم صاحبہ نازلی کے کمرے سے نکلتی ہوئی داڑھی۔ کیا ہو گیا نازلی کو؟ رفت صاحب پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے نازلی کے کمرے میں گھس گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے کو تھی، نہ جانے کس طرح میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ میں نے نازلی کو دیکھا، وہ مسہری پر چت لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس کی سانس مفقود تھی۔ رفت صاحب اس کی نبض ٹٹول رہے تھے اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بیگم، نازلی، ان کی آواز بھرا گئی۔
वो कुछ ना बोल सके। बेगम साहिबा पिछाड़ खाकर गिरी। नुज़रत दौड़कर नाज़ली की लाश से लिपट गई और मेरे सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई थी। मेरे दिल में नफरत के शोले सुलग रहे थे। मैं अब अपनी तख्लीक से नफरत करने लगा था, बेपनाह नफरत, बेअंदाजा नफरत। ये सब क्या हो गया? रिफ़त साहिब डूबती हुई आवाज में कह रहे थे। मैं जानता था कि ये सब क्या हुआ है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मैं इन लोगों से कैसे कह सकता था कि इनकी आस्तीन में एक सांप घुस आया था, वो सांप जिसे वो बड़ी चाह से लाए थे। उन्होंने इसे दूध पिलाया था और सांप ने पूरे खलूस से इन्हें डस लिया था। मैं खामोश खड़ा था। मैंने किसी से एक लफ्ज ना कहा। फिर आमिर बेगम रिफ़त को लेकर बाहर निकल गया। फिर डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर ने बेगम रिफ़त को इंजेक्शन दिए, नाज़ली की मौत की तस्दीक की। नाज़ली ने खुदकुशी की थी। एक जहर के जरिए सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मैं खामोशी से ये फिल्म देखता रहा। आज़ा जमा होने लगे, दोस्तों को टेलीफोन किए गए। रिफ़त साहिब की इज्जत का सवाल था। वो खामोशी से तदफीन कर देना चाहते थे, मालूम भी नहीं करना चाहते थे कि इनकी लाडली ने ऐसा क्यों किया। हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की को अचानक कौन सा सदमा लग गया? ये सवाल पूरी जिंदगी इनके सहन में कलबलाता रहेगा और इसका जवाब इन्हें कभी ना मिल सकेगा। लेकिन अब मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं अपना काम कर चुका हूँ। मैं नाज़ली का खून पी चुका हूँ। मैं इस अनदेखी कुव्वत से इंतकाम ले चुका हूँ। मैं अब यहाँ क्यों हूँ? अभी नुज़रत भी यहाँ मौजूद है, जो जवान और नौखेज नुज़रत। क्या मैं इसके लिए यहाँ रुका हुआ हूँ? वो मुझसे अपना एक मुजस्मा बनवाना चाहती है। मेरे दिल में एक धुआं उठा। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी पेशानी पर नाज़ली के होंठों का लम्स बरकरार था और मेरे जिस्म में इसके जिस्म का गुदाज खुला हुआ था। मेरे कदम बाहर उठ गए। मैं चल पड़ा, चलता रहा, न जाने किस तरफ, न जाने कहाँ। बस मैं चल रहा था। फिर मुझे समंदर नजर आया। इसकी पुरशोर लहरें किनारे की तरफ दौड़ रही थीं। मेरा वजूद झुलस रहा था, मेरा बदन जल रहा था। बेइख्तियार मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को पानी में डुबो दूं, इन लहरों को अपने जिस्म से लपेट लूं। ये तपिश खत्म हो जाएगी, ये जलन फना हो जाएगी। मैंने दोनों हाथ बढ़ाए और लहरों को गिरफ्त में लेने के लिए लपका। मेरे कदम रुके। लहरें मेरा वजूद कबूल करने को तैयार नहीं थी। वो मेरे कदमों को साहिल की तरफ धकेल रही थी, लेकिन अब मैं इतना कमजोर भी नहीं था। मैंने लहरों का चैलेंज कबूल कर लिया। मैं इनके सर कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहा। पानी मेरे शानों से गुजर गया, फिर गर्दन तक आया। मेरे कदम उखड़ गए और मैंने एक कहका लगाया। पानी का ये खेल मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे हलक में मिर्चें सी भर गईं। नमकीला पानी मेरे हलक को छीलने लगा, मेरी नाक में भी भर गया। फिर मुझे नींद आ गई, गहरी नींद। फिर ये नींद टूट गई, न जाने कब, न जाने कितनी देर बाद। चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी। दिमाग में एक अनोखा शोर बसा हुआ था, एक मुसलसल शोर, एक अजीब सी आवाज़। मैं इस आवाज़ पर गौर करता रहा। न जाने कैसी आवाज़ थी, मैं कौन हूँ और ये कौन सी जगह है? मैं सोचता रहा। फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। एक एक बात याद आ गई, लेकिन इन यादों में ठहराव था, कोई इज़्तिराब नहीं था। मुझे अपनी अजमत का एहसास हो रहा था। मैं कोई मामूली इंसान नहीं था, मेरी अपनी कोई हैसियत थी। मगर ये कौन सी जगह है? मैंने तारीकी में उंगलियों से टटोल कर देखा। लकड़ी थी। हाँ, मैं लकड़ी के खुरदरे फर्श पर था। ये जगह मेरी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उठकर बैठ गया। इसी वक्त एक रोशनी नजर आई जो पूरे कमरे में फैल गई और फिर चंद लोग अंदर घुस आए। इनके चेहरे मुझे साफ नजर आने लगे। 4 मर्द थे, एक औरत। औरत स्याह रंग का एक चुस्त लिबास पहने हुए थी। इसकी उंगलियों में एक खूबसूरत होल्डर दबा हुआ था जिसमें लगी हुई सफेद सिगरेट से धुआं उठ रहा था। इसके साथी सूट पहने हुए थे, लंबे तिरंगे, लेकिन चेहरों से अच्छे आदमी मालूम नहीं होते थे। मैं बैठा इन्हें देखता रहा। औरत ने सिगरेट का एक कश लेकर धुएं का मरकुल्ला छोड़ा और फिर नकरई आवाज में बोली, ओके पीटर, इसे मेरे कैबिन में ले आओ। फिर वो मुड़ी और कैबिन से निकल गई। उठो, एक आदमी ने मुझसे कहा और मैं उठ गया। ये शोर कैसा है? मैंने पूछा, लेकिन किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने इनकी शक्लें देखी और फिर खामोश हो गया। फिर मैं इनके साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। तब हकीकत मेरे इल्म में आई। वो कोई लॉन्च थी, बहुत बड़ी, एक छोटा मोटा जहाज, और शोर इसी के इंजन का था। ताहद्दे निगाह तारीक समंदर फैला हुआ था और लॉन्च खासी तेज रफ्तारी से सफर कर रही थी। मैंने ठंडी सांस ली। ना जाने मैं इस लॉन्च पर कैसे आ गया था, लेकिन इन लोगों से कुछ पूछना फजूल था। मेरी पहली बात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो मुझे लेकर चलते रहे और फिर एक खूबसूरत कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर तेज रोशनी थी, लेकिन रोशनियां इस तरह कवर की गई थी कि बाहर एक रमक भी ना जा सके। मेरे दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर लिया गया। औरत एक आराम कुर्सी पर दराज थी। इसके सिगरेट होल्डर में एक नया सिगरेट सुलगा हुआ था और इसके होंठों से धुएं के दायरे खारिज हो रहे थे। इसकी तलाशी ली। इसने अपने आदमियों की तरफ रुख करके पूछा। हाँ मादाम, बिल्कुल कंगला निकला। एक आदमी ने कहा। कोई चीज नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। इसने गहरी निगाहों से मेरा जायजा लिया। कौन हो तुम? लेकिन मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। के अंदाज से मैं तौहीन महसूस कर रहा था।
जवाब दो, एक आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा। जवाब मिल जाएगा, इसे सोचने दो, लड़की ने इसे रोकते हुए कहा, और इसने मेरी गर्दन छोड़ दी। क्या नाम है तुम्हारा? औरत ने फिर पूछा, लेकिन मैं इसी तरह खामोश रहा। औरत कुर्सी से खड़ी हो गई और फिर वो मेरे नज़दीक आ गई। इसने होल्डर से सिगरेट निकाल लिया और फिर सिगरेट का जलता हुआ सिरा मेरे गाल की तरफ लपका। इसने सुर्ख अंगारा मेरे गाल से चिपका दिया, लेकिन मुझे कोई एहसास ना हुआ। जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे गाल में सुराख कर दूंगी। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सिगरेट मेरे गाल से चिपकी चिपकी बुझ गई। अगर मुझे तकलीफ का एहसास होता तो मैं कुछ सोचता। अलबत्ता मेरे गाल पर स्याह निशान ज़रूर पड़ गया, जो सिर्फ राख का था। औरत की आंखों में हैरत के आसार नजर आए। इसने सिगरेट हटा ली और मेरी आंखों में झांकने लगी। न जाने इसे मेरी आंखों में क्या नजर आया। वो सहमे हुए अंदाज में पीछे हट गई। इसके होंठ खुश्क हो गए थे और वो बौखलाए हुए अंदाज में अपने साथियों की तरफ जा रही थी। मुझे इजाज़त दीजिए मादाम, मैं देखूं ये किस कदर कुव्वते बर्दाश्त रखता है, एक आदमी ने कहा। शट अप, औरत गर्जी, तुम सब बाहर निकल जाओ। इन चारों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खामोशी से बाहर निकल गए। औरत एक तरफ खड़ी थी। अब इसके खदोखाल में वो तीखापन नजर नहीं आ रहा था। इसकी आंखें भी धुंधला गई थी। मुझे अफसोस है, चंद मिनट के बाद इसने कहा, लेकिन तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मुझे इसके हवाले कर दो, वो मेरी जुबान खुलवा लेगा। मैंने तंजिया अंदाज में कहा। तुम कहो तो इस बदतमीजी पर मैं इन चारों को गोली मार दूं? वो बोली। ओह, लेकिन क्यों? मैंने कहा, और मेरी इस बात का वो कोई जवाब ना दे सकी। फिर इसने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा, बैठ जाओ। क्या पियोगे? कुछ नहीं, मैंने कहा, लेकिन इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इसने मेरे गाल पर से राख साफ की और झुककर निशान देखने लगी। फिर इसने रुमाल निकाला और मेरे गाल को रगड़ने लगी। कमाल है, निशान भी नहीं पड़ा। हैरत अंगेज, तुम कौन हो? मुझे बताओ। तुम्हारी आंखों में बेपनाह कशिश है, एक अनोखी कशिश जिसने मुझ जैसी संगदिल औरत को भी मोम कर दिया। पहले मुझे अपने बारे में बताओ, मैंने जिद करने वाले अंदाज में कहा। मैं गशिया हूँ, गशिया सोजी वोंग। ये तुम्हारी लांच है? हाँ। मैं इस लांच पर कैसे आ गया? दिन को तकरीबन 5 बजे तुम समंदर में मिले थे। तुम्हारा सर पानी पर उभर रहा था। न जाने मेरे दिल में क्या आई। मैंने अपने तैराकों से कहा कि वो तुम्हें निकाल लाएं। तुम्हारे पेट में पानी भरा हुआ था। तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन बहरहाल तुम जिंदा थे। तुम्हें तिब्बी इमदाद देकर इस कैबिन में डाल दिया था। गलती की तुमने, मर जाने दिया होता। क्यों? इसने पूछा। मैं तबाही हूँ, बर्बादी हूँ। तुमने मुझे निकालकर अपनी मौत का सामान किया है। मैंने जवाब दिया। ओह, तो गोया मेरा ख्याल गलत था। कैसा ख्याल? मैंने तुम्हारे बारे में 2 बातें सोची थी। नंबर 1, शायद तुम जवारी हो। अक्सर समुद्री लुटेरे जवारियों को फांस कर लाते हैं, इन्हें लूटते हैं और समंदर में डाल देते हैं। दूसरी बात मैंने सोची थी कि शायद तुम्हारा ताल्लुक आबकारी से है। किसी समुद्री लांच पर गश्त को निकले थे, लांच हादसे का शिकार हो गई। फिर तुमने ख्याल बदल क्यों दिया? तुम्हारे अल्फाज पर अब मेरा ख्याल है तुमने खुदकुशी की कोशिश की थी। क्यों? ये मैं नहीं जानती। तुम्हारा एक भी ख्याल दुरुस्त नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे अपने बारे में और कुछ बताओ। बस अब तुम्हारी बारी है, ज्यादती मत करो, मुझे अपने बारे में बताओ। मुमकिन है मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद तुम मुझसे बात करना भी पसंद ना करो। तुम्हारा रवैया एकदम नरम कैसे हो गया? मैंने पूछा। पागल हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ। मुझे और परेशान मत करो, मुझे अपने बारे में बताओ, वरना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगी, इसने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। मेरे बारे में जानने के बावजूद तुम कुछ ना जान सकोगी, इसलिए बेहतर यही है मुझे अपने बारे में बताती रहो। मेरा नाम शहजाद है, तुम मुझे शहजाद कहकर पुकार सकती हो। और हाँ, ये तो बताओ, लॉन्च कौन से इलाके में सफ़र कर रही है? तो मेरा ख्याल ठीक ही था। तुम चालाकी का मुजाहिरा करके मुझसे सब कुछ मालूम कर लेना चाहते हो, लेकिन क्या बिगाड़ सकोगे मेरा? चलो, मैं इकरार करती हूँ कि मैं स्मगलर हूँ। गशिया का नाम तुम्हारे लिए अजनबी ना होगा, बशर्ते कि तुम आबकारी से मुताल्लिक हुए। मुझे इसकी बातों पर हंसी आ गई। लड़की बेहद चालाक थी, लेकिन वो जो कुछ सोच रही थी इसका हकीकत से दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। वो जहरीली निगाहों से मुझे हंसते हुए देखती रही। फिर इसने जहरीले अंदाज में कहा, आबकारी के आदमी हो तो गशिया के मुतालिक सब कुछ जानते होगे और ज़रूरत से ज़्यादा नडर बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सिर्फ इतना सुन लो, मुमकिन है तुम अजियत बर्दाश्त करने में अपना सानी नहीं रखते हो। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि तुमने सिगरेट की जलन बड़े सुकून से बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन मेरा नाम गशिया है, मैं भी ज़ुबान खुलवाने में अपना सानी नहीं रखती। गलत फहमी का शिकार मत बनो लड़की। क्या मेरे सिर्फ एक सवाल ने मुझे आबकारी का आदमी करार दे दिया? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं अपने वतन में हूँ या यहाँ से दूर निकल आया हूँ। तुम्हारा वतन कौन सा है? वो चंद साथ के बाद बोली और मैंने अपने मुल्क का नाम बता दिया। क्या करते हो वहाँ? कुछ नहीं करता, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। समंदर में क्यों डूब रहे थे? पागलपन का सवाल है। अगर तुमने इसी तरह के सवालात जारी रखे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
میں نے لاپرواہی سے کہا اور اس کی خوبصورت آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ سمندر میں کیوں ڈوب رہے تھے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مرنا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ کیوں؟ اس نے پھر کہا اور پھر مجھے دوبارہ ہنسی آ گئی۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں نے تفریحاً کہا۔ گستاخ کتے، تو گشیا سے واقف نہیں ہے، میں تیرے جسم کی کھال اتروا لوں گی۔ تم نے دیکھا لڑکی، میرے گال پر سگریٹ کا نشان بھی نہیں ہے، میں تو یوں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ مجھے موت اور اذیت کی دھمکی مت دو۔ اور اب لڑکی کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے ایک طرف لگی ہوئی بیل بجائی اور 2 آدمی اندر آ گئے۔ یہ دونوں خطرناک صورت تھے۔ جیکن، اسے باہر لے چلو، ستون سے باندھ کر اس کے جسم کی کھال گرا دو۔ اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ سب کچھ نہ اگل دے یا پھر مر نہ جائے، اس نے کہا، اور دونوں آدمیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میرے ذہن میں خوف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میں اتنا مطمئن تھا۔ اس کی ایک وجہ سمجھ میں آئی، میں زندگی سے بیزار تھا۔ میں نے موت کے لیے ہی سمندر کا رخ کیا تھا اور اس وقت موت نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ اب صحیح، وہ لوگ مجھے لیے ہوئے باہر آ گئے۔ باہر دوسرے لوگ بھی موجود تھے، وہ بھی میری طرف دیکھنے لگے۔ بہرحال باہر مجھے ایک موٹے ستون سے باندھ دیا گیا۔ موٹی رسی میرے گوشت میں گھسی جا رہی تھی، لیکن شاید میرا بدن مردہ ہو گیا تھا یا کسی قوت نے میرے بدن پر کوئی ایسا خول چڑھا دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے گزند نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ستون سے باندھنے والے میری طرف سے پوری طرح مطمئن تھے۔ بہرحال اس کے بعد ان دونوں نے کوڑے سنبھال لیے۔ چمڑے کے خطرناک کوڑے دیکھنے میں بھیانک معلوم ہوتے تھے۔ وہ دونوں میرے گرد کھڑے ہو گئے اور دوسرے لوگ بھی تماشا دیکھنے آ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر شائیں کی آواز کے ساتھ ایک کوڑا میری طرف لپکا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوڑا پڑتے ہی میں بلبلا جاؤں گا۔ خود میرا بھی یہی خیال تھا کہ مجھے شدید تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف کا میں نے جواز پیدا کر لیا تھا۔ میرے خیال میں یہ سزا میرے لیے ضروری تھی۔ میں نے ایک نیک خاندان کو دھوکہ دیا تھا، میں نے ایک ارمان بھری نیک لڑکی کی زندگی چھین لی تھی۔ نازلی میری درندگی برداشت نہ کر سکی تھی، وہ اپنے اعتماد کی موت برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں سزا کا طالب تھا، لیکن کوڑے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں میرے جسم پر کوڑوں کی بارش کر رہے تھے۔ انہوں نے میرا جسم اوپر سے برہنہ کر دیا تھا اور اب میرے ننگے بدن پر اپنی تمام تر قوت استعمال کر رہے تھے، لیکن میرے سکون، میرے چہرے کو دیکھ کر وہ بری طرح جھنجھلا گئے تھے۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے میرے سامنے کچھ بچے احمقانہ حرکت کر رہے ہوں، اور اس بات نے انہیں سخت غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی وقت گشیا بھی نظر آئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں وہی ہولڈر نظر آ رہا تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اور اس میں لگی ہوئی سگریٹ سے دھوئیں کی لکیر نکل کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی، لیکن اپنے آدمیوں کی محنت اور میرا جسم دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ہولڈر چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو روک دیا اور آگے بڑھ کر میرے جسم کو دیکھنے لگی۔ جیکن، اس کے جسم کو چیک کرو، اس بدماش نے کوئی غیر معمولی خول تو نہیں استعمال کیا؟ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے جیب سے چاقو نکال لیا تھا اور پھر اس نے چاقو کی نوک سے میرے بدن کو کھرچنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ایسی ہی تھی کہ میرے جسم میں کافی گہرا زخم بن جاتا، لیکن چاقو میرے بدن پر خراش بھی نہ ڈال سکا تھا۔ جیکن نے گھبرائے ہوئے انداز میں گشیا کی طرف دیکھا، وہ بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ شیطان ہے، پراسرار قوتوں کا مالک، اسے اسی طرح بندھے رہنے دو، بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ بالآخر اس نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے موقع غنیمت سمجھا۔ وہ بھی مجھے کوڑے مارتے مارتے تھک گئے تھے، چنانچہ انہوں نے کوڑے لپیٹے اور مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب صرف گشیا رہ گئی تھی، وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اگر تم پراسرار قوتوں کے مالک ہو تو اپنے جسم کو رسیوں سے آزاد کیوں نہیں کرا لیتے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے جسم کی اس پراسرار اجنبیت سے تو میں خود بھی واقف نہ تھا۔ انہوں نے جس قدر مجھے پیٹا تھا، اس کے تحت تو مجھے مر جانا چاہیے تھا، لیکن میرے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی تھی، اور اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا، میرے اوپر حاوی قوت میری حفاظت کر رہی ہے۔ ہاں، وہ مجھ سے ناراض ضرور ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھے اذیت پہنچتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، جس طرح وہ اسے نہیں برداشت کر سکتی تھی جو میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح وہ میرے جسم کی ٹوٹ پھوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آخر وہ کون ہے؟ اگر مجھے چاہتی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ مجھے اس اذیت ناک کیفیت سے کیوں نہیں نکال لیتی جو میرے لیے اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے؟ میں مجبور ہوں۔ میرے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی اور میں چونک پڑا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہی آواز تھی، لیکن میرے سامنے گشیا کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کھڑے کھڑے مر جاؤ۔ ہاں، اگر تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو تو میں تمہیں معاف بھی کر سکتی ہوں۔ اور میرے ہونٹوں پر تمسخرانہ
مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری اس مسکراہٹ نے گشیا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ چند منٹ اسی طرح کھڑی مجھے گھورتی رہی اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ یقین کرو مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میرا جسم ہی میرا اپنا نہ تھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس میں صرف تماشائی ہوں۔ میں آنکھیں بند کیے رہا اور مجھے غنودگی سی آ گئی۔ نیند کے عالم میں نے ماسٹر کو دیکھا۔ اس کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی پیشانی پر کسی کے نرم ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا اور ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، میرے بچے، میرے لال۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ چاروں طرف دیکھا، تاریکی پھیل گئی تھی۔ آسمان پر ستارے رات کا آخری سفر طے کر رہے تھے۔ وقت بھی مذاق کر رہا تھا۔ اتنی رات گزر گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق 4 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے احساس بھی نہیں ہوا تھا رات کتنی خاموشی سے گزر گئی تھی۔ تب میں نے قدموں کی آہٹ سنی۔ ایک سیاہ سایہ متحرک نظر آ رہا تھا۔ آواز اسی کے قدموں کی تھی۔ جلتی ہوئی سگریٹ کے ننھے سے سرے نے مجھے اس سائے کو پہچاننے میں مدد دی۔ وہ گشیا ہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ کیا تم مر گئے؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ نہیں۔ میرے ہونٹوں سے یہ لفظ پھسل پڑا اور ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ میں دیکھوں گی تم کس قدر قوت برداشت کے مالک ہو، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بکواس مت کرو۔ اس سے آگے کیا کہتی؟ موڈ نہ جانے کیوں خوشگوار ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے خوب چھیڑوں، اس سے باتیں کروں۔ تم مجھے کیا کرو گی؟ میرا سفر 4 دن طویل ہے۔ اگر تیسرے دن بھی تم نہ مر سکے تو میں تمہارے پیروں میں وزن باندھ کر تمہیں سمندر میں دھکیل دوں گی۔ سمجھے؟ میرا نام گشیا ہے۔ اوہ، نام بتانے کا شکریہ۔ میں نام بھول گیا تھا۔ سوزی وانگ، میں نے کہا۔ اوہ تم کتے! اس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، لیکن چوٹ لگنے کا احساس ہوا ہو۔ میں ان چیزوں سے بے نیاز تھا، چنانچہ میں نے اسی پرسکون انداز میں پوچھا، کیا تم ہی اس گروہ کی سربراہ ہو گشیا؟ وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ یقیناً اس کے غصے کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس نے پوری قوت سے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، لیکن اس کا نتیجہ پھر اس سے نہ رکا گیا اور وہ واپس چلی گئی۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے یقین تھا وہ اب نہیں آئے گی، اور در حقیقت میں نے دن کو 10 بجے سے قبل اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے صرف اپنے کیبن سے نکل کر پائلٹ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ لانچ کے خلاصی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میرے بدن کی عجیب کیفیت تھی۔ تمام اعضاء متحرک تھے، لیکن جس انداز میں کھڑا تھا، بندھا کھڑا تھا، اس سے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی۔ سورج سر پر چمک رہا تھا۔ دھوپ اتنی شدید تھی کہ ہر چیز تپ رہی تھی۔ سمندر کی نمی بھی دھوپ کی شدت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں اسی طرح بندھا رہا۔ بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بس ایسا لگتا تھا یہ جسم میرا نہ ہو۔ عجیب سبک سی کیفیت تھی۔ پھر سورج جھکنے لگا۔ شام ہو گئی۔ نہ کوئی خلاصی میرے نزدیک آیا تھا اور نہ ہی گشیا نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ میں بھی اطمینان سے وقت گزار رہا تھا۔ ویسے خود مجھے بھی اپنے آپ پر حیرت ہونے لگی تھی۔ آخر میں ایسا بے حس کیوں ہو گیا تھا؟ اس پراسرار آواز کا خیال مجھے آتا تھا، لیکن میں اسے کیا نام دیتا؟ ہاں، جب نازلی کی لاش میری آنکھوں میں گھومتی تب مجھے ضرور اذیت ہوتی تھی، لیکن بہرحال اس واقعے کو بھولنا ہی تھا۔ خود میں نے جنون کی حالت میں سب کچھ کیا تھا۔ میں اس پتھر کے بدن سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اسمگلر عورت کب تک مجھے باندھے رکھے گی؟ کیا وہ سچ مچ مجھے سمندر میں ڈبو دے گی؟ ڈبو بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کون سی زندگی کی خواہش تھی؟ میرا وجود تو دنیا کے لیے تکلیف دہ بن گیا تھا۔ میری نحوست تو ہنستے بنستے گھروں کو اجاڑ دیتی تھی۔ پھر اس منحوس وجود کی زندگی کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اگر وہ میرے ذہن کو روشنی دے دیتی، اگر وہ اپنی خد و خال مجھے دے دیتی تو شاید مجھے سکون مل جاتا۔ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ میرے اوپر کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کو میرے قریب نہیں دیکھ سکتی۔ آخر کیوں؟ کیا حق ہے اس کا مجھ پر؟ کیوں وہ مجھے برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ بڑی شدید نفرت محسوس ہوئی اس وقت مجھے اس سے، اور میں نے اسی نفرت کے عالم میں نازلی کے ساتھ گزرے ہوئے جنون کے لمحات کے بارے میں سوچا۔ میرے جسم میں میٹھی میٹھی لہریں دوڑنے لگیں۔ کیسے جاں فراں لمحات تھے، میری زندگی کا انوکھا تجربہ۔ گو اس وقت میرے اوپر ہیجانی کیفیت طاری تھی، لیکن سرور و لذت کے وہ لمحات اس وقت بھی میرے بدن میں رچے ہوئے تھے۔ اور اسے کیسی اذیت پہنچی ہوگی اس وقت جب اس نے میری پوری زندگی عذاب بنا دی ہے، تو پھر میں کیوں نہ اسے اذیت پہنچاؤں؟ کاش مجھے کوئی عورت مل جائے۔ کاش
اور میرے ذہن میں سیاہ چوس لباس میں لپٹا ہوا بدن ابھر آیا۔ میں چونک پڑا۔ میں نے پہلی بار اس بدن کے بارے میں سوچا۔ میں نے پہلی بار اس چہرے کے خد و خال پر غور کیا۔ سفید خوبصورت چہرہ، بھوری چمکدار آنکھیں، بکھرے ہوئے بال جو اس کے چہرے کے گرد حالہ کیے ہوئے تھے، اور نازک ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ ہولڈر۔ ان ہونٹوں کی ملائمت کیا ہوگی، ان کی گرمی، اور میں کسی ندیدے بچے کی طرح منہ چلانے لگا۔ تب میرے کانوں میں ایک سسکی سی ابھری۔ نہیں نہیں میرے محبوب، تم میرے ہو۔ اپنے آپ کو غلاظت سے آلودہ نہ کرو، تم صرف میرے ہو۔ میں نے زوردار کہکا لگایا۔ کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، میرا دل گھٹنے لگتا ہے، میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے۔ خوب، واہ، اچھی ترکیب بتائی ہے۔ مجھے تیری کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ تو نے جس طرح مجھے برباد کیا ہے، تو نے جس طرح میرا سینہ فگار کیا ہے، اس کا بدلہ اگر اس طرح لیا جا سکتا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں جس قدر اذیت دے سکتا ہوں دوں گا۔ میں کسی خارج زدہ بیکارن کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں میرے محبوب، میں مجبور ہوں، میں بھی مجبور ہوں۔ میں نے اس سے بھی زوردار کہکا لگایا۔ میرے کہکوں کی آواز سن کر چند خلاصی میری طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر وہ میرے نزدیک آ گئے۔ سسکیوں کی آواز معدوم ہو گئی تھی۔ کیا ٹھاٹھ ہیں گرو جی؟ ان میں سے ایک نے مضحکہ خیز انداز میں پوچھا۔ بہت خوش ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھسک گئے ہو کیا؟ گدھے ہو تم لوگ، میں تم سب کو پاگل کر دوں گا۔ میں تمہاری بے بسی پر ہنس رہا ہوں، تم کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتے میرا۔ کتنے بے بس ہو تم، اگر مادام کی اجازت ہوتی تو ہم تمہاری شکل ضرور بگاڑ دیتے۔ ایک خلاصی نے جل کر کہا۔ چلو یار، میرا ہاتھ اٹھ گیا تو مادام ناراض ہوں گی، مرنے دو سالے کو، دوسرے نے کہا، اور پلٹ کر واپس چل پڑے۔ میں پھر تنہا رہ گیا تھا۔ اپنے فیصلے کے بعد میں بہت خوش تھا۔ میرے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ میں ایک ذلیل اور نیچ انسان کی حیثیت سے سوچ رہا تھا۔ پھر رات ہو گئی، گہری اور گہری۔ مجھے نیند آنے لگی، اور نہ جانے کب میری گردن میرے سینے پر ڈھلک گئی۔ میں گہری نیند سو گیا تھا، اور پھر کسی نے میرے بال پکڑ کر میری گردن سیدھی کر دی۔ میری آنکھ کھل گئی، پراسرار چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندازے کے مطابق 2 بجے کا عمل تھا۔ لانچ خاموشی سے سمندر کے سینے پر رواں دواں تھی۔ میں نے اپنے سامنے گشیا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں میں سگریٹ بھی دبا ہوا نہیں تھا۔ اوہ، میں نے سوچا، شاید تم مر گئے۔ اس نے سرد آواز میں کہا۔ ایسی باتیں نہ سوچا کریں مادام گشیا، خواہ آپ کو مایوسی ہوتی ہے، میں نے اسی انداز میں کہا، اور وہ حیرت سے مجھے گھورنے لگی۔ کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ ہاں، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم میں بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود بولنے کی سکت ہے؟ ہاں، میں نے اسی انداز میں کہا۔ تم مجھے پاگل کر دو گے۔ وہ گردن پھیر کر بڑبڑائی، اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں پورے 2 دن سے نہیں سو سکی ہوں۔ میں اس سے زیادہ بے بس کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ میں اب بھی خاموش رہا۔ وہ پھر میری طرف مڑی اور میری شکل دیکھنے لگی۔ تم کیوں نہیں سو سکی؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، لیکن اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میری شکل دیکھتی رہی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں چنگاریاں نہیں تھیں، اس کے تیکھے خد و خال بھی نرم نرم نظر آ رہے تھے۔ تم کیوں نہیں سو سکی؟ میں نے دوبارہ سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ تم انسان ہو یا نہیں۔ کبھی میں بھی انسان ہی تھا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کبھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اب نہیں ہوں۔ اب کیا ہو؟ میں خود بھی نہیں جانتا، میں نے گھٹن سے کہا۔ تم 2 دن سے بھوکے پیاسے ہو شاید۔ کیا تمہارے کوا جواب نہیں دے گئے؟ نہیں۔ آخر کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ تم اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے؟ ہاں، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تمہارا تعلق آبکاری سے نہیں ہے، میرا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے، یقین کرو۔ تمہاری دنیا سے بھی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تو ایک انوکھی دنیا کا واسی ہوں۔ نہ جانے میری دنیا کہاں ہے۔ اس کے کچھ مٹے مٹے سے نقوش میرے ذہن کے پردوں سے ٹکراتے ہیں، لیکن پھر نہ جانے کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ میں انہی نقوش کی حقیقت چاہتا ہوں۔ میں اپنی دنیا تلاش کر رہا ہوں۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی۔ میری آنکھیں خوابناک ہوتی جا رہی تھیں۔ تب اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، اور میں چونک پڑا۔ تم کون ہو؟ میں نے اجنبی لہجے میں پوچھا، اور وہ حیرانی سے میری شکل دیکھنے لگی۔ میں گشیا ہوں۔ تم نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ راموش، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ میں نے کیا کہا ہے، مگر تم نے تو خود کو مقامی باشندہ بتایا تھا۔ میں سنبھل گیا۔ ہاں تو پھر؟ اور تمہارا نام؟ شہزاد۔ میرا نام شہزاد ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن تم نے تو ابھی راموش بتایا ہے۔ راموش؟ میں کسی راموش کو نہیں جانتا۔ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، نہ جانے تم مجھے کیوں پاگل کرنا چاہتی ہو۔ یہ کیسا نام ہے؟
اسے سن کر میرے ذہن کے تار کیوں جھنجھنا گئے. کیا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ گہری سانس لے کر تھکے تھکے انداز میں بولی. ہاں، تم احمق ہو، پاگل ہو. کیوں آئی ہو اس وقت میرے پاس؟ چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ. جاؤ، میرے پیروں میں وزن باندھ کر مجھے سمندر میں غرق کر دو. چلی جاؤ، چلی جاؤ. میں حلق پھاڑ کر چیخا اور وہ خلاصی جو رات کو نگرانی پر تھے دوڑتے ہوئے آ گئے. دوسری حالت میں شاید وہ میرے قریب نہ آتے، لیکن اس وقت گشیا میرے پاس تھی. گشیا چونک کر انہیں دیکھنے لگی. پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اسے کھول کر میرے کیبن میں پہنچا دو. یس مادام، اس کے آدمیوں نے جواب دیا، اور گشیا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی. کئی خلاصی میرے گرد آ کر مجھے کھولنے لگے. میرے پاؤں سن ہو گئے تھے. مجھے بازوؤں سے پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گشیا کے کیبن میں لے گئے. کافی بڑا کیبن تھا اور گشیا ایک گھومنے والی کرسی میں پیچھے کی طرف جھکی ہوئی دراز تھی. اس کے لیے کھانا اور کافی بھجواؤ، اس نے خلاصیوں سے کہا، اور خلاصی باہر نکل گئے. میرے پاؤں اب بھی سن تھے، لیکن میں کوشش کر کے چلتا ہوا ایک کرسی تک پہنچ گیا اور پھر بیٹھ گیا. گشیا میری شکل دیکھ رہی تھی اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. بہت ضدی ہو. میں گہری گہری سانسیں لیتا رہا. چلو صرف اتنا بتا دو کہ سمندر میں کیوں ڈوب رہے تھے. کاش میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا. سنو، تم اسمگلر ہو، جرائم پیشہ ہو. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. جس کا جو دل چاہے کرے. میں تو بس ایک بے بس سنگ تراش ہوں، ایک ایسا فنکار جس کا فن اس سے روٹھ گیا ہے، جس کے فن پر کوئی نادیدہ قوت حاوی ہے. میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. میں مر جانا چاہتا ہوں. مجھ سے اب یہ زندگی برداشت نہیں ہوتی جو دوسروں کے لیے جہنم بن گئی ہے. میری ذات ہر فرد کے لیے نقصان دہ ہے. مجھے لانچ سے نیچے پھینک دو، ورنہ تم بھی تباہی سے دوچار ہوگی. میں سچ کہہ رہا ہوں. تم سنگ تراش ہو؟ گشیا نے گہری سانس لے کر کہا. ہاں، لیکن پھر میں سنبھل گیا. میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا. نہ جانے میں اس سے کیا کہہ گیا تھا. وہ بھی سنگ تراش تھا. ہاں، اسے بھی بچپن ہی سے شوق تھا، اور پھر اس شوق کی تکمیل میں اس نے اپنی زندگی صرف کر دی. لیکن جب اس کا فن مکمل ہوا تو وہ زندہ نہ رہ سکا. زندگی نے اس سے دغا کی. گشیا آہستہ لہجے میں بولی. اس کی صورت بالکل بدل گئی تھی. اس وقت وہ صرف ایک معصوم عورت نظر آ رہی تھی. وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا. کارٹر، جم کارٹر، میرا بچپن کا دوست، میرا محبوب، جو آج بھی کبھی کبھی میری تنہائیوں میں چلا آتا ہے. آج بھی، جبکہ میں بالکل بدل گئی ہوں. پھر ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا. خلاصی کھانا لے آئے تھے، اس کے ساتھ کافی بھی تھی. جاؤ، اس نے خوش سے انداز میں خلاصیوں سے کہا، اور خلاصی خاموشی سے باہر نکل گئے. اور اس کے غصے سے خلاصی کانپنے لگتے تھے. وہ سب اس سے خوفزدہ رہتے تھے. تب وہ میرے قریب آ بیٹھی. کھانا کھاؤ. میں نے ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا. میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی اور اس کی نگاہیں جھک گئیں. پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں. مجھے معاف کر دو. میں تمہاری احسان مند رہوں گی. کھانا کھا لو. مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا. اور میرے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ گئے. میں کھانا کھانے لگا اور وہ میری طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتی رہی. نہ جانے کیوں وہ ایک دم بدل گئی تھی. نہ جانے اس خطرناک عورت کو کیا ہو گیا تھا. میں کھانا کھاتا رہا اور پھر سیر ہو گیا. اور کھاؤ، تم 2 دن سے بھوکے ہو. اس کے لہجے میں تپش تھی. بس. میں نے گردن ہلائی اور اس نے گھریلو عورتوں کی طرح برتن میرے سامنے سے ہٹا دیے. پھر گردن جھکائے کافی بنانے لگی. 2 پیالی کافی بنا کر اس نے ایک اپنے سامنے سرکا لی اور دوسری میری طرف بڑھا دی. نہ جانے تم کیسے ہو، بے حد عجیب، انوکھے، حیرت انگیز. وہ بڑبڑائی. میں نے کافی کا کپ اٹھا لیا. پھر ہم دونوں خاموشی سے کافی پیتے رہے. کافی پینے کے بعد نہ جانے کس خیال کے تحت وہ ایک دم اٹھ گئی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی. پھر جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک سوٹ تھا، ایک سلیپنگ سوٹ. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اٹھایا اور کیبن کے ایک طرف بنے ہوئے باتھ روم میں لے گئی. باتھ روم کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے اندر دھکیلا اور بولی، ہاتھ منہ دھو لو، سلیپنگ سوٹ پہن لو، میں باہر تمہاری منتظر ہوں. میں نے گردن ہلا دی. سمندر کے نمکین پانی سے لباس بھی خراب ہو گیا تھا، چہرہ اور گردن بھی. میں اس وقت نارمل حالت میں تھا. کھانا کھانے کے بعد طبیعت پر کچھ بوجھ سا آ پڑا تھا. بہرحال میری سوچنے سمجھنے کی قوتیں بحال تھیں. میں اس وقت سنجیدگی سے اپنے اور اس کے بارے میں سوچ سکتا تھا. ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کافی دیر تک میں اپنے چہرے پر اور گردن پر مارتا رہا اور مجھے اس سے کافی سکون ملا. پھر میں نے سلیپنگ سوٹ پہنا جو کسی قدر ڈھیلا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ بدنما معلوم ہو. غالباً وہ کسی خلاصی سے لائی تھی. بہرحال سلیپنگ سوٹ پہن کر میں باہر نکل آیا. وہ حسب معمول آرام کرسی پر دراز تھی. اس کی انگلیوں میں اس کا مخصوص سگریٹ ہولڈر دبا ہوا تھا اور اس میں لگے ہوئے خوشبودار سگریٹ سے دھواں منتشر ہو کر فضا میں چکرا رہا تھا. مجھے دیکھ کر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی. اس نے خوابناک نگاہوں سے مجھے دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولی،
جم؟ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ جم کارٹر کا نام مجھے یاد تھا، جو اس کا محبوب تھا۔ تب اچانک میرے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ میری نگاہ ایک بار پھر اس کے چست لباس کے نیچے پھنسے ہوئے جسم کو ٹٹولنے لگی۔ حسین، خوبصورت، دلکش، نرم، گداز، اور میرے ذہن میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ یہ بھی عورت ہے، یہ بھی نازلی ہے۔ انتقام، کچلی ہوئی زندگی کا انتقام۔ ہاں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ میں اس تصور کی دھجیاں اڑا دینا چاہتا ہوں جس نے میرے ذہن کو سحر زدہ کر دیا ہے۔ میں 2 قدم اس کی طرف بڑھا اور وہ سگریٹ ہولڈر ایشٹرے میں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جم، اس نے اسی انداز میں کہا اور میرے قریب آ گئی۔ میری آنکھوں میں دھندلائیاں بکھر گئیں۔ میرے ہاتھ پاؤں میرے بس میں نہیں رہے۔ مجھے کوئی احساس نہیں رہا، بس ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا جسم ہلکا ہوتا جا رہا ہو۔ میں آسمانوں میں پرواز کر رہا ہوں، پانی بھرے بادلوں کے قریب سے گزر رہا ہوں۔ ہوا خوشگوار ہے، سانسوں کی آمد و رفت کسی بوجھ سے پاک ہے۔ بادلوں کے نم ٹکڑے میرے جسم کو چھوتے ہیں اور پھر جسم میں گداز مستیاں سرایت کر جاتی ہیں۔ میرے ہونٹ پر مسکراہٹ مچل رہی تھی اور پھر مجھ پر نیند ٹوٹ پڑی، بے پناہ نیند، اور میں گہری نیند سو گیا۔ پھر اس وقت جاگا جب پانی کے ننھے ننھے قطرے میری پیشانی پر پڑے۔ میں نے اپنے مقابل چہرے کو دیکھا۔ ایک اجنبی چہرہ تھا، دودھ کی طرح سفید، شبنم سے دھلا ہوا۔ سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور ان سے پانی کے ننھے ننھے قطرے ٹپک رہے تھے۔ انہی قطروں نے میری نیند توڑ دی۔ میں اس اجنبی چہرے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ تم کون ہو؟ میں نے بکھلا کر اٹھنا چاہا، لیکن جسم کی بے سر و سامانی محسوس کر کے جلدی سے چادر لپیٹ لی۔ اٹھو گے نہیں جم؟ اس نے محبت بھری آواز میں کہا، اور یہ آواز مجھے جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ارے ہاں، یہ وہی تو ہے۔ ہاں، گشیا ہی ہے، لیکن کتنی بدل گئی ہے۔ کل تو اس کے نقوش کتنے تیکھے، کتنے خطرناک تھے، لیکن اس وقت وہ کیسی لگ رہی ہے۔ لیکن ہاں، یہ گشیا ہی تو ہے، اور رات کو بھی گشیا ہی تھی۔ جو میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ لیکن دوسرے لمحے اس کی لمبی لمبی انگلیاں میرے بالوں میں آ پہنچی۔ اٹھو گے نہیں جم؟ مگر میرا نام تو شہزاد ہے، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، میں تمہیں جم ہی کہا کروں، مجھے اجازت دے دو۔ میں نے طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر اپنے دل کی دنیا آباد کر لی ہے۔ جب جم کارٹر تھا تو میں ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ پھر جم کارٹر مر گیا تو میں خطرناک اسمگلر بن گئی، اور ایک بار پھر وہ مجھے مل گیا ہے تو میں اپنی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ مجھے خود کو جم کہنے دو۔ میں خاموش ہو گیا۔ تب وہ ناز سے میرا بازو پکڑتے ہوئے بولی، اب اٹھ بھی جاؤ ڈارلنگ، غسل کر آؤ، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ میں جسم سے چادر لپیٹے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں شیو کرنے کا سامان موجود تھا۔ میرا لباس بڑے سلیقے سے لٹک رہا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، شیو بڑا ہوا تھا۔ میں نے شیو کیا اور پھر غسل کرنے لگا۔ غسل کے دوران میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، محبت کی بھوکی، خطرناک لڑکی۔ کیا وہ رانا ہے؟ نہیں، رانا تو نہیں ہے۔ رانا نے تو خودکشی کر لی تھی، تو کیا اگر میں رانا کو خود کو جم کہنے کی اجازت دے دیتا تو وہ خودکشی نہ کرتی؟ مجھے افسوس ہونے لگا، بڑی غلطی ہوئی۔ کاش میں رانا کو مایوس نہ کرتا، کاش وہ میری وجہ سے نہ مرتی۔ لیکن نازلی نے خودکشی کیوں کر لی تھی؟ اوہ، اس کے اعتماد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ مجھے اپنا بچہ، اپنا لال سمجھتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن نازلی کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اور مجھے یہی بہتر معلوم ہوا کہ گشیا کو خود کو جم کہنے کی اجازت دے دوں، ورنہ وہ بھی خودکشی کر لے گی۔ نہیں، میں اب کسی اور کی خودکشی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خود کو گشیا کے حوالے کر دوں گا۔ میں غسل سے فارغ ہو گیا اور پھر میں نے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا۔ باہر ہی میں نے گشیا کو دیکھا۔ اس کے جسم پر سلیقے کا لباس تھا۔ اس وقت وہ چست لباس میں نہیں تھی۔ گشیا، میں نے اسے آواز دی اور وہ پلٹ پڑی۔ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر اس کی آنکھوں سے مسرت پھوٹ پڑی اور وہ اٹھی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ جم، میرے پیارے جم، تم واپس آ گئے، وہ مجھے چومتے ہوئے بولی، اور میرے دونوں ہاتھ اس کی پتلی کمر کے گرد حمائل ہو گئے۔ نہ جانے کس دل سے، نہ جانے کون سے جذبے کے تحت میں بھی اس کی گرم جوشی کا جواب پوری گرم جوشی سے دیا۔ آہ، تمہارے جذبات بھی جم کی طرح ہیں، تمہارا ہر انداز جم سے ملتا جلتا ہے۔ جم، میری زندگی، تم مجھے مل گئے، اب میں پوری زندگی بدل دوں گی۔ میرے جم، وہ مجھے خود میں پیوست کرتے ہوئے بولی، اور میں نے خود کو اس سے علیحدہ نہیں کیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے خود کو اس سے علیحدہ کیا تو وہ فوراً خودکشی کر لے گی۔ ناشتے کی میز پر میں نے اس سے پوچھا، تم خودکشی تو نہیں کرو گی گشیا؟ وہ چونک پڑی۔ کیوں جم؟ میں سنبھل گیا
میں نے گردن جھکا لی اور پھر جھیمتے ہوئے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بس پتہ نہیں، یوں ہی الٹے سیدھے سوالات میرے ذہن میں اترتے رہتے ہیں۔ جانے دو، مجھے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ وہ میرے لیے کافی بناتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے میرا نام بدل دیا ہے تو میری شخصیت بھی بدل دو گشیا۔ میری پچھلی زندگی بہت بھیانک ہے، وہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہوگی، اسے اب تاریخ رہنے دو۔ میں تمہارے دکھ مارنا چاہتی ہوں جم، مجھے اپنے دکھوں میں شریک کر لو۔ دکھ؟ ہاں، دکھ ہی تو ہیں، مختصر سن لو تاکہ تمہیں کوئی احساس نہ رہ جائے۔ ایک اچھے گھرانے کا آدمی ہوں، لیکن پھر میری زندگی سحر زدہ ہو گئی۔ ایک منحوس مجسمے نے میری زندگی تباہ کر دی۔ یہ مجسمہ اب تک بہت سی جانیں لے چکا ہے۔ یہ میری شخصیت پر اس طرح مسلط ہے کہ جہاں میں ہوتا ہوں دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میری وجہ سے 2 لڑکیوں نے خودکشی کی ہے، میری وجہ سے ایک خاندان تباہ ہوا ہے، میری وجہ سے ایک بزرگ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ سب اسی خیال کا کارنامہ ہے۔ ممکن ہے یہ تمہارا وہم ہو؟ ہاں گشیا، میں یہی چاہتا ہوں، کاش یہ میرا وہم ہی ثابت ہو، کاش تم محفوظ رہو، کاش تمہاری زندگی کو خطرہ پیش نہ آئے۔ میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گزار دوں گا۔ تم نے اسی لیے خودکشی کے بارے میں پوچھا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں گشیا، میں بہت خوفزدہ ہوں، میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ میری فکر مت کرو جم، میں زندہ رہوں گی، اب میں تمہارے لیے زندہ رہوں گی۔ پہلے بھی میں نے اپنی زندگی تم سے وابستہ کر لی تھی، پھر جب تم نہ رہے تو میں نے زندگی کے راستے بدل دیے، میں نے اپنی شخصیت پر نقاب ڈال لیے، لیکن اب تم دوبارہ مل گئے ہو تو یہ نقاب خود بخود اتر جائیں گے۔ میرے پاس بے پناہ دولت ہے جم، ہم پوری زندگی عیش و عشرت سے گزار دیں گے۔ اسمگلنگ کا یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد اس پیشے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گی، اور پھر ہم کسی پرفضا مقام پر اپنی جنت بنائیں گے، جہاں تم ہوں گے، میں ہوں گی، ہمارے بچے ہوں گے، ننھے ننھے، خوبصورت، پیارے پیارے، اور بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی، لیکن اسی وقت دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر گھس آئے۔ اندر داخل ہو کر وہ ٹھٹک گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی! وہ دھاڑی! سوری مادام، ان میں سے ایک نے بدحواس لہجے میں کہا۔ بحری پولیس نے لانچ چاروں طرف سے گھیرے میں لے لی ہے۔ بحری پولیس؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ ہاں مادام، تقریباً 1 درجن لانچیں ہیں، اسلحے سے لیس، اس نے جواب دیا، اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ صرف ایک بار، آخری بار ان کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ گنیں تیار ہیں؟ ہاں مادام، سب لوگ تیار ہیں۔ تب ان پر بے پناہ فائرنگ کرو اور کوئی ایک راستہ بنا کر نکل جانے کی کوشش کرو۔ میں آ رہی ہوں، اس نے کہا، اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ مجھے اجازت دو، تھوڑی دیر کے لیے میں دوبارہ گشیا بنوں گی، بس یہاں سے نکل جانا ہے، اس نے مجھ سے کہا، اور خود بھی باہر نکل گئی۔ لیکن میرے دل میں اور ہی خیالات تھے۔ پھر اچانک باہر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ مشین گنیں استعمال کی جا رہی تھیں۔ میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ فائرنگ تیز ہوتی جا رہی تھی، لانچ سے کئی چیخیں بھی ابھری تھیں، اور میرا دماغ گمسم تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، مجھے وقت کا کوئی احساس نہ رہا۔ باہر کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں، لیکن میرے سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ پھر اچانک لانچ کو کئی جھٹکے لگے، اور پھر بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لیکن میرے پاؤں بے جان تھے، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تب میں نے چند اجنبی چہرے کیبن میں داخل ہوتے دیکھے۔ یہ لانچ کے خلاصی نہیں تھے، بلکہ بحری پولیس کی وردی میں ملبوس جوان تھے۔ ان میں سے ایک نے اسٹین گن میرے سینے پر رکھ دی، لیکن مجھے کوئی احساس نہ ہوا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، تب بھی مجھے کوئی احساس نہ ہوا۔ پھر وہ مجھے کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ باہر کا منظر دیکھ کر میں چونکا۔ تمام خلاصی ہتھکڑیاں پہنے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے 4 لاشیں بھی تھیں، ان میں گشیا کی لاش بھی موجود تھی۔ اس کے جسم کے متعدد حصے خون اگل رہے تھے، سرخ گاڑھا گاڑھا خون۔ تو اس نے بھی خودکشی کر لی، میں نے سوچا۔ کرنا ہی تھی، وہ زندہ کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ پراسرار قوت اسے زندہ کیوں رہنے دیتی؟ نفرت کا لاوا میرے دل میں کھولنے لگا، میرے دماغ سے چنگاریاں بلند ہونے لگیں، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کیا کیا ہوا، مٹے مٹے سے نقوش ذہن پر ابھرتے رہے۔ سپاہی، تھانہ، عدالت، جیل، اور پھر میرے والد، بھائی، ندرت بھابھی، اور نہ جانے کون کون۔ وہ سب میرے جانے پہچانے تھے، لیکن اس سے اجنبی رہنے کو دل چاہتا تھا۔